ہندوستان کا مشہور صوبہ اتر پردیش دنیا میں اپنی بہت سی خصوصیات اور امتیازات کے لیے مشہور۔ اس کے شمال میں نیپال کی سرحد سے ملتا ہوا ترائی کا علاقہ آزادی کے بعد ہی سے اپنے حکمرانوں کی نظر توجہ سے محروم، جہالت و افلاس کی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاص طور سے اس علاقے میں مسلمان اپنی بڑی تعداد کے باوجود علم کی روشنی سے دور، بدعت و خرافات کے شکار اور ملی و قومی سطح پر بے اثر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ان مایوس تاریک راتوں میں کچھ لوگ تھے جو اس کی تقدیر کو علم کی روشنی سے سجانے کے لیے بے چین تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک نیا کارواں کھڑا ہو جو زندگی کی روح سے بھرپور اور نئے امنگوں اور آرزوؤں کا امین ہو۔ جناب قاری مولانا طیب صاحب ان میں سے ایک تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے اپنے ہم خیال لوگوں سے ملے۔ مولانا محمد قاری طیب صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے کندھے میں کندھا ملا کر کے اس نیپال کی سرحد اور بالکل سے ترائی علاقے میں ہم لوگوں نے ایک داغ بیل ڈالی تھی۔ اقرا فاؤنڈیشن کے نام سے مدرسہ شروع کیا، اور شروع میں ہمارے ہاں ہر چیز کی پریشانی تھی، دشواری تھی۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو دیکھنے کے بعد میں تمام لوگ اپنا ہاتھ بڑھائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس ہتھیا گڑھ جیسی جو بالکل لوگ اس جگہ کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ صرف ملک ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرونی ملکوں میں لوگ دارالعلوم فیض محمدی میں، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی بڑی کوشش اور کتنی بڑی محنت ہوئی ہے جی۔ لیکن وہی ہے، کہتے ہیں ہماری تو منزل ستاروں سے آگے، ابھی چاند تاروں پہ رکنا نہیں ہے، ابھی تو بہت کام ہے۔ ہم چند چیزوں میں اگر خوش ہو کر کے رہ جائیں گے تو یہ چیز جو ہے ابھی ہم لوگوں کے لیے جو ہے کامیابی کا سبب نہیں بنے گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیت، محنت، کاوش اور خلوص کا بدلہ قوم کی خدمت کے ذریعے کچھ اجاگر کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہماری یا ہمارے لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمانا شروع کیا ہے، قبول فرمانا ہے۔ اقرا فاؤنڈیشن کی وجہ سے اس علاقے کے اندر ایک روشنی آئی، اور ہمارے قاری طیب صاحب کی جد و جہد اور ان کے دوڑ دھوپ، لوگوں سے ملنے جلنے کا ایک صلہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر شکشا کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ اقرا ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی جائے۔ آبادی سے دور اس زرخیز زمین کا انتخاب اس نیک مقصد کے لیے کیا گیا اور اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھ اس کے بارگاہ میں اٹھے کہ یا اللہ اس زمین کو علم کی بستی بنا دے، اسے امن و آشتی کا پیامبر بنا، اور سارے جہان کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ دارالعلوم فیض محمدی اس باغ کے پہلے پھول کی طرح ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ طالبان علوم نبوت نے ملک کے مختلف گوشوں سے آ کر اس علم کے چشمے سے سیرابی حاصل کرنی شروع کی، اور دھیرے دھیرے علم کی ایک نورانی بستی یہاں وجود پا گئی۔ اپنے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہوئے قاری محمد طیب صاحب کہتے ہیں، اقرا ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل فاؤنڈیشن کے آغاز کے حالات تو واقعی بڑے عجیب غریب تھے۔ میں اس وقت خود بھی تعجب کرتا ہوں، اور مجھے اپنے اوپر حیرت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے احسان کو بہت یاد کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا۔ حالات تو کچھ عجیب و قسم کے تھے، کسی سے بھی اگر کہا جاتا تھا، اپنے عزائم، اپنے پروگرام بتائے جاتے تھے تو لوگ جو ہے تعجب کرتے تھے۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو ہمارا سینٹر ہے، یہ ایک بہت ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ یہاں جنگلی جانور بھی رہتے تھے، اور گاؤں کے لوگ یہاں آنے سے ڈرتے تھے، اور
घबराहट का आलम यह था कि दोपहर, रात में तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन दोपहर में भी कोई सोच नहीं सकता था कि यह इस जगह पर पहुंचा जाए। और ऐसे में हमने अपने एक रफ़ीक को, जो मरहूम हो चुके मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब कासमी, यहीं पर एक गांव है करीब में, वहीं के रहने वाले थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। जब उनसे मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आप किस तरह से ऐसे प्रोग्राम का ख्याल रखते हैं जहाँ पर लोग दिन में आने की हिम्मत नहीं करते हैं, और फिर ये आबादी से, इसी आबादी से जुड़ा हुआ भी नहीं हिस्सा है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई इक़ामती दरसगाहों के लिए या ऐसे मराकज़ कायम करने के लिए ऐसे ही जाए वो ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। और रह गई ये बात, तो इब्तदा में, शुरू में तो वहशतनाकी होती है, बाद में फिर ये ज़मीन जो है हमारे लिए मुआनसत करने लगेगी और हम सब रहते रहते इस ज़मीन से मानूस हो जाएंगे। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो भी कई बड़े बड़े लखनऊ से अधिकारी लोग भी आए, अक़लियत उसके माइनॉरिटी सेक्शन के, उन्होंने भी अपनी ज़ुबान में कहा कि मौलाना साहब ये जगह तो बड़ी रमणीक है। और उन्होंने, उस वक्त तो मैं नहीं समझा इसका तर्जुमा क्या होता है, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग अच्छा तासुर ज़ाहिर कर रहे हैं। और कहा कि इसका जाए वक़ूअ हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा गुरुकुल विद्यालय होता है। तो आपने जो ये सवाल उठाया है तो बड़ी अच्छा सवाल है। हम खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हमसे इतना ज़बरदस्त काम लेगा। हाँ, इसमें ज़्यादा नज़र मैं मानता हूँ उस अजीम शख्सियत का जिन्होंने खिश्ते अव्वल इसकी रखी है, हज़रत मौलाना शेख अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह आज़मी, जो मदरसे शाही मुरादाबाद के साबिक़ शेख हदीस थे और कुतुबुल इरशाद हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाह मरक़दहू के अजल खुलफ़ा में थे। मैंने उनको यहाँ पर ख़ुसूसियत से बुलाया था, इसीलिए कि उनसे मैंने कहा, उन्होंने मकसद ज़ाहिर किया कि भाई तुमने मुझे कैसे बुलाया है, यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। जो इस हमारे इस सेंटर से, इस फाउंडेशन के, इस कैंपस से जो मिला हुआ सबसे करीबी आबादी है, वो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो यादव लोगों की आबादी है जो गैर मुस्लिम हैं सारे के सारे। तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत आप दुआ कर दीजिए, ये सवाल जो है अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उस फैसले के वक्त, जब उन्होंने वादी गैर ज़रा में मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ के क़याम का प्रोग्राम बनाया, तो वहाँ भी ऐसे ही इंसानी तस्वुरात में सवालात आ सकते थे और आ रहे हैं, और अब भी आ रहे हैं। और अब भी हमारे जैसे लोग वहाँ जाके हैरत में पड़ते हैं कि अल्लाह, जहाँ पर आने जाने के लिए भी वसाइल नहीं है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं, ऐसे में आपने अपनी कुदरत का इतना ज़बरदस्त मुज़ाहरा फरमाया। तो वो बिल्कुल मेरे दिमाग में ये बात थी। तो हज़रत से मैंने कहा कि हज़रत, मैंने आपको सिर्फ दुआ के लिए बुलाया, दुआ फरमा दीजिए तो अल्लाह जो है बेआबाद जगह को भी आबाद फरमा सकता है। ये आपके बगल में हमारे साथ सल्लमो बैठे हुए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुश्किल से 6-7 साल की उम्र के थे। मैंने इनको बिस्मिल्लाह करवाया, हज़रत के सामने बुलाया और मैंने कहा कि हज़रत, ये पहला तालिब इल्म है इस दरसगाह का, इनको आप बिस्मिल्लाह करा दीजिए। तो उन्होंने अलिफ बा की तख्ती पर बिस्मिल्लाह की और इनके सर पर हाथ फेरा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इक़रा फाउंडेशन की कमान संभाले हुए हैं और दिल्ली में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अल्लाह ने इनको जो है वो आलिमियत और फजीलत के साथ जो है ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट वगैरह करवाया। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दरसगाह को, इसी दरसगाह से एक मेमार मिल गया और काम करने वाला अल्लाह ने हमें दे दिया। इक़रा एजुकेशन के क़याम का जो मकसद रहा है शुरू से, कि लोगों को कैसे लिटरेट किया जाए, कैसे हमारा मुल्क, हमारा माशरा कैसे तरक्की करेगा, यही फ़िक्र थी इसके बानियान को, इसलिए इसका क़याम वजूद में आया। और इस फ़िक्र को लेके कि भाई हमारा इलाक़ा जो है, ये सूबाई तंजीम बनाई गई थी इक़रा एजुकेशन एंड टेक्निकल फाउंडेशन के नाम से। मकसद ये था कि हमारा जो मुल्क से, हिंदुस्तान नेपाल बॉर्डर से जो इलाक़ा मिला हुआ है, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ, जहालत और नाखानदगी का शिकार था। तो इस सिलसिले में लोगों ने कोशिश की और बहुत गौर खोज करने के बाद, बहुत फ़िक्र करने के बाद इक़रा एजुकेशन एंड टेक्निकल फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, ताकि यहाँ से लोगों के अंदर जो इल्म की जहालत है
مسلمانوں کی آبادی کو کہ بہت زیادہ ہے یہاں، تقریباً سرکاری حساب سے 33% ہے اس علاقے میں، لیکن جہالت اس حد تک تھی کہ وہ بدعت و خرافات میں، دیومالائی تہذیبوں میں بالکل ملے جلے تھے۔ تو ہمارے بانیان نے اس کی کوشش کی کہ بھائی کس طرح سے لٹریسی آئے لوگوں کے اندر، کس طرح سے تعلیمی بیداری ہو، انقلاب کس طرح سے ریولوشن آئے، ہیلتھ کے میدان میں کس طرح سے ہم آگے بڑھیں، لوگوں کو صاف ستھرا پانی کیسے ملے، میڈیکل خدمات کیسے ان کو فراہم کی جائیں۔ تو اس کا قیام عمل میں آیا۔ اسی کے تحت دارالعلوم فیض محمدی، اقرا عصری، اقرا ہائی اسکول، مدنی منی ITI، یہ سارے ادارے اسی کے تحت قائم کیے گئے۔ اقرا فاؤنڈیشن نے تعلیم کے میدان میں دارالعلوم فیض محمدی کی بنیاد ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے لیے اقرا ہائی اسکول کی بنیاد ڈالی ہے۔ دارالعلوم ہمارا الحمدللہ 1992 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد سے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کی شورا نے محنت کیا ہے اور خاص یہ دھیان دیا ہے کہ یہاں کا جو نصاب ہے وہ بالکل وہ فرسودہ نصاب نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ابھی اسفار رفتہ جو نصاب ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ یہاں کا جو منہج تعلیم ہے اس میں دینیات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علوم نافعہ ہیں ان کو بھی لازمی مضمون کے طور پہ رکھا ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک طرف اگر مشکات شریف کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر کی تعلیم ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ہم ان کو الجبرا، سائنس اور فزکس، کیمسٹری، یہ سارے کے سارے علوم ان کو ہم بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور دن بدن جو ہے الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ہمارے دارالعلوم کا ذمہ داروں کے مشورے سے دارالعلوم علماء کے ساتھ اس کا الحاق ہوا ہے اور اس علاقے ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارا علاقہ الحمدللہ اچھا اس سے فائدہ اٹھا کے تعلیم کے میدان میں بھی، اور ملک کیسے ہمارا ترقی کرے گا، ملک کے اندر امن و سلامتی کیسے آئے گی، ہمارے سماج کے اندر جو کرپشن ہے وہ کیسے ختم ہوگا، یا اسی طریقے سے جو ہمارا پردوشن خراب ہو رہا ہے اس فضا کو کیسے درست کیا جائے گا، ان ساری چیزوں کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ہمارے طلبہ کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کا جو ہے کیمپ لگایا جاتا ہے، عام لوگوں کو بلا کر کے ان کو بتایا جاتا ہے، دور دور سے جو مضامین کے ماہرین ہیں ان کو بلا کر کے ان کے لیکچر کرائے جاتے ہیں، یہاں کے عوامی زبان میں ان کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھیں اور ملک کیسے ترقی کرے گا، ہم خاص طور سے مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی ملت کی پاسبانی کیسے کریں گے وہ سمجھ سکیں۔ اس کی محنت کی جا رہی ہے، الحمدللہ آج تک یہ محنت چل رہی ہے۔ اس کے احاطے میں زیر تعمیر شاندار مسجد اس کے بانیوں اور ذمہ داروں کے مضبوط عزم و ارادے کی عکاس ہے۔ نماز پنجگانہ کے لیے یہاں طلبہ کا ہجوم ہوتا ہے اور اس کے میناروں سے بلند ہونے والی اللہ اکبر کی صدائیں خدا کی عظمت اور کبریائی کا بار بار اعلان کرتی ہیں۔ اقرا ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل فاؤنڈیشن صرف مروجہ دینی علوم کا مرکز نہیں بنا بلکہ اس نے عصری اور ٹیکنیکل تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی۔ اس کے لیے اقرا ہائی اسکول اور مدنی منی ITI کا قیام عمل میں آیا۔ اس نے اس پورے علاقے میں لوگوں کو عصری علوم سے جوڑنے اور ان میں درست سائنسی اسپرٹ پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس کے قیام نے ایک طرف لوگوں کو مفید روزگار سے جوڑا تو دوسری طرف دین و دنیا کے جامع افراد کی تیاری کے لیے نئی راہیں پیدا کی۔ بلا شبہ اقرا ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل فاؤنڈیشن ایک جنون کی داستان ہے۔ دل جلے روئے ہیں برسوں اس جگہ اے کوئے دوست، خاک کا اتنا مہک جانا ذرا دشوار تھا۔ لیکن کیا اس نے اپنی منزلیں پالی ہیں؟ کیا اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں؟ نہیں، اسے ابھی نئی بلندیوں کو چھونا ہے اور ایک تاریخ رقم کرنی ہے۔ میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے ابھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ یہ فیض محمدی مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس
ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ توحید کا اس نے گاڑا ہے پرچم باطل کی چھاتی پر، دنیا کو سناتا رہتا ہے حق کی آواز یہ شام و سحر۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ یہ علم کا ایسا دریا ہے جس میں ہر دم طغیانی ہے، قرآن و حدیث کا نغمہ ہے اور ساز نفس روحانی ہے۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ جب علم ہنر کی یہ ندی لہراتی ہے بل کھاتی ہے، تب ہتھیا گڑھ کی دھرتی اپنی قسمت پر اتراتی ہے۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ اس علم سخاوت کے در پر آتی ہے گداؤں کی ٹولی، جاتا ہے نہیں کوئی خالی بھر جاتی ہے سب کی جھولی۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ اس درویشی کی چوکھٹ پر شاہان جہاں جھک جاتے ہیں، طوفان و حوادث گھبرا کر آتے آتے رک جاتے ہیں۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ عبدالجبار کے ہاتھوں سے اس دینی محل کی نیو پڑی، یاسین کے نصرت سے یہ مادر علمی ہے پروان چڑھی۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ بل فیض کے فیض سے سورج سایہ فیض محمد چمکا ہے، ساون کی اندھیری راتوں میں مہتاب سا بن کر دمکا ہے۔ یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا۔ طیب کی لہو کی لالی ہے شامل گلشن کے پھولوں میں،
ورنہ ہر جانب سے گھرا ہے یہ کانٹے دار ببولوں میں، یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا، تن من دھن سے اس پر ہے فدا شب روز جناب وجہ قمر، پوچھو تو پکار اٹھیں گے شہادت میں اس کے دیواروں در، یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا، ہر سانس میں ہر دھڑکن میں لیے پھرتے ہیں محی الدین اسے، اس راز وفا کا علم بھلا اللہ کے سوا ہے اور کسے، یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا، ایک نور کی دل کی ہے یہ دعا تا حشر یہ گلشن پھول پھلے، نفرت کی حسد کی آگ میں جلنے والا چاہے جتنا جلے، یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے دنیا کو میل و محبت کا، یہ فیض محمد مرکز ہے عالم کے رشد و ہدایت کا، یہ درس ہمیشہ دیتا ہے